رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. رب ذوالجلال کا بے پناہ کرم و فضل ہے جس نے ہمیں اسلام جیسا کامل دین بخشا اور ہماری زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں ہمیں نگہبان، مہربان اور کامل و اکمل رسول کی صورت میں ہم پر اللہ نے کرم فرمایا، اور اللہ ہمیں اسی کرم کے سہارے میں اور اسی قرآن کے انوار و تجلیات کے ماحول میں زندگی کو کامیاب بنانے کی ہمت توفیق نصیب فرمائے. بڑے خوبصورت انداز میں عزیز بچوں نے، جو اساتذہ نے ان کی تربیت کی اور محنت کرائی، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے ہی حسین پیرائے میں گفتگو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور عقیدتوں کا ایک گلدستہ اپنے لفظوں میں پیش کیا. اللہ کریم اس عظیم پیکر تربیت مصطفی کے شاہکار اول کی برکات ان بچوں کو، ان کے والدین کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے. امت مصطفی کا یہ الحمدللہ اصول اور دستور ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اصحاب کے سرخیل کا نام ابو بکر صدیق ہے. امت کے محسن اعظم کا نام ابو بکر صدیق ہے. اللہ نے پیارے حبیب علیہ السلام کو جو انوار و تجلیات
بخشے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان انوار و تجلیات کی صحبت و قربت کی حسین ماحول میں انوار سمیٹنے والی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور اہل سنت کا یہ حسن ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان تمام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جس بھی صحابی کو سامنے رکھیں آپ کو وہ حضور کی قربت کی برکات کا نور بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ظاہر ہے آج امت جس پوزیشن پر ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ اس فیض کو لیں اور اپنے نسلوں میں منتقل کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ 2 دہائیوں میں ہم اتنے ان مقدس شخصیات کے سیرت و کردار سے دور ہوئے کہ ہمارے آئیڈیلز بالکل بدل گئے۔ ہمارے ہیرو عجیب عجیب طرح کے لوگ بن گئے جن کو ہم دل میں بسائے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے مرانے کی حد تک آگے نکل چکے ہیں۔ اور بدقسمتی اغیار کی سازشوں کی وجہ سے ہم سب کی یہ ہے، مسلمہ شخصیات کو متنازع بنا دیا گیا، اور جب کوئی مسلمہ شخصیت متنازع بن جائے تو پھر اس کے لیے دشمن اپنے ہدف تک پہنچنے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتے، وہ جلد اپنے مقاصد کو پا لیتے ہیں۔ ہماری خواہش بھی یہی ہونی چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ان کی تربیت کرنے والے ہیں، اور تربیت میں حضور نے کمی نہیں کی، سرٹیفکیٹ کامیابی کے رب نے دیے، اور ان شخصیات کو 1400 سال سے ہر ذی شعور انسان سلام عقیدت محبت پیش کر رہا ہے۔ یوں تو بہت سی وجوہات ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں، کہ صحابہ دنیا کے سب سے افضل و اشرف لوگ ہیں انبیاء کے بعد۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس شخصیات جو ہیں وہ حضور کے اصحاب ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب ہم اصحاب کی بات کرتے ہیں تو اس میں حضور سید عالم علیہ السلام کی آل پاک کو نہ ہم پیچھے سمجھتے ہیں نہ ہم کم سمجھتے ہیں۔ اللہ کرے وہ ماں بانجھ ہو کے مرے جس ماں کی تربیت سے آل اور اصحاب کو تولنے جیسا گھٹیا ماحول پروان چڑھے۔ وہ نسل مردہ ہونا بہتر ہے جو ان کو تولنے کی کوشش کرے۔ ہم تولنے والے نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جن پر اللہ رسول راضی ہے ان کے لیے ہم کوئی اور الفاظ، کمزور الفاظ بھی نہیں چن سکتے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ محقق ہمارا ہو یا کسی کا ہو جو ان حضرات کی آڑ میں آل رسول کو کمزور کرے یا آل رسول کی عظمت بیان کر کے اصحاب کو کمزور کرے، اللہ کرے وہ بدبخت اس دنیا میں باقی نہ رہے، وہ کسی کا بھی ہو، ایسے محقق سے اللہ جان چھڑائے۔ بالخصوص جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی آڑ میں حضرت ابو بکر کو بھونکے، یا ابو بکر صدیق کی آڑ میں سیدہ زہرا پاک کو بھونکے، حضرت علی کی آڑ میں حضرت معاویہ کو بھونکے، اور حضرت معاویہ کی آڑ میں مولا علی کو بھونکے، اللہ کرے وہ ماں ہی مر جائے جو اس طرح کے بے حیا لوگ پیدا کرنے والی ہو۔
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام کیٹیگریز میں تین وہ معتبر اصول ہیں جو قرآن نے بیان کیے اصحاب رسول کے حوالے سے۔ ایک ہے ان کی رفعت اور بلندی کے حوالے سے ایمان، یعنی ایمان میں اصحاب کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں اقواس و اقطاب بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ اس گھوڑے کی دم کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے جس پر حضور کے صحابی موجود ہوں۔ اور صحابہ میں چھوٹا بڑا یہ ہماری زبان یہ نہ کہہ سکتی ہے نہ کان سن سکتے ہیں کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے۔ جو حضور کا ہے وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ جو حضور کا نوکر ہے وہ ہم سے، ہمارے بڑوں سے، دادا نانا استاد پیر شیخ قطب ابدال سے بہت بڑا ہے۔ تو ایمان میں اصحاب سب سے اعلیٰ ہے۔ اور ایک ہے ہجرت، ہجرت میں اصحاب سب سے اعلیٰ ہے۔ اور ایک ہے جہاد، جہاد میں اصحاب سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جہاد پھر دو طرح کا ہے، ایک جان کا ایک مال کا، دونوں میں اصحاب سب سے اعلیٰ ہے، مال کے جان کے اعتبار سے۔ اور ان تمام کیٹیگریز میں یہ میں نے کہا نا اس کے زیر سایہ کتنے درجے ہیں وہ ہم نہ تول سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ ان تمام درجات میں اصحاب سب سے اوپر ہے، اور جو ان میں سب سے اوپر لوگوں میں جو سب سے اعلیٰ ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی تینوں چیزوں میں آپ اصحاب کو، اصحاب کے بعد دنیا ساری انہی کے زیر سایہ ہے، لیکن ان تینوں کمالات میں جو تمام صحابہ سے معتبر اونچے ممتاز عرفہ ہیں اسے ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اللہ کرے ہمیں اسی پر ہی، اسی عقیدے اور نظریے پر ہی زندگی اور اسی پر ہی اللہ موت نصیب کرے۔ اب میں جس حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کرنے لگا ہوں کہ ایک ہے یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ سے پوچھیں کون ہے، سنی بتائے گا کون ہے، اہل حدیث بتائیں گے کون ہے، دیوبند بتائیں گے کون ہے۔ ان بتانے میں غلو بھی ہو سکتا ہے، کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی میں جو کہوں گا جتنا بھی بیان کروں ظاہر ہے قرآن و حدیث کو جتنا میں نے پڑھا میرے استاذ نے اس سے بہت زیادہ پڑھا، ان کے استاذ نے اور زیادہ پڑھا، اور ان کو بڑوں نے اور زیادہ پڑھا، کیونکہ میں اس کمینی ماں کا بیٹا نہیں ہوں کہ جو چند الفاظ پڑھنے کے بعد کہوں کہ مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے۔ مجھے میری ماں نے، میرے اساتذہ نے جو کچھ پڑھایا سکھایا وہ یہی ہے کہ باقی جن سے میں نے پڑھا وہ الحمدللہ مجھ سے اور جو ان کے ساتھ وابستہ اس دور میں تھے وہ بہت بڑے تھے۔ ظاہر ہے ان سے ہی ہم نے پڑھا ہے، تو جن سے ہم سے پڑھا ہے، جو ہم سے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا حیا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کا احترام کرنا ہے کہ جن کی کتابیں تحقیقات ہم تک پہنچی ہیں۔ تو میں کمزور بھی ہوں اور خدا نخواستہ مجھ سے غلو بھی ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر کون ہے؟ تو اگر یہ بات ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو یقیناً اس بات پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ ابو بکر وہ ہیں جن کے بارے میں براہ راست قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے اصحاب رسول کے معاملے میں وہ واحد ابو بکر کی ذات ہے جن کے حوالے سے کہ ان کی صحابیت کا انکار کفر ہے، باقی کا گمراہی ہے، بربادی ہے، ہرما نصیبی ہے، ان کا کفر ہے، کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے صحابیت۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہ وہ اونچی اعلیٰ عرفہ ذات ہے، ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے؟ تو پہلے تو قرآن نے جو کہا ظاہر ہے وہ ثابت ہے۔
اب جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ایک اور لوگوں کے ہاں فکر پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ نام نہیں لیا تو ظاہر ہے اس آیت کا مصداق یہ ہے تو وہ بھی ہیں. محققین اہل علم کی آراء ہوتی ہیں، ہونی چاہیے کہ جب آپ قرآن کی ایک آیت پیش کر رہے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے تو اس پر کوئی محقق اہل علم اپنی رائے دیتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ یہی آیت فلاں کتاب میں فلاں مفسر نے یہ کہا کہ یہ مولا علی کے بارے میں بھی ہے، یہی آیت حضرت عمر کے بارے میں بھی ہے، یہی آیت طلحہ، زبیر، عبداللہ ابن عباس وغیرہما ان کے بارے میں بھی ہے. تو گویا اس میں بھی کچھ آراء میں اختلاف ہو گیا. ایک اس سے اور درجہ ہے کہ ابو بکر کون ہے. اس کے لیے ہم اگر یہ اصول وضع کر دیں اور اس اصول کو پکڑ لیں کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ان کے استاذ، ان کے مرشد، ان کے مربی اور ان کے محبوب، ان کے نبی، تربیت کرنے والے نے خود کیا فرمایا. میرا مطلب یہ ہے کہ جب آیت کی بات کریں گے تو آراء ہو سکتی ہیں مفسرین کی. تو صدیق اکبر کے بارے میں رسول خدا کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خیال ہے یہ اصول اگر ہم پکڑ لیں تو یہ اصول سنیوں کے ہاں بھی معتبر ہے، اہل حدیثوں کے ہاں بھی معتبر ہے، اور دیوبندیوں کے ہاں بھی اور شیعوں کے ہاں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ حضور کیا فرماتے ہیں. باقی ہم نے کہا نا کہ ہم ناپ تول والے تو ہیں نہیں کہ ان میں کون ہے، کتنا درجہ رکھتا ہے، یہ ان کو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا وہ کتنا خوش نصیب استاد، شاگرد ہے، مرید ہے، بیٹا ہے، جس کے بارے میں شیخ، استاذ کچھ رائے ارشاد فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اس کو صاحب ریاض الندرہ نے بیان کیا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے. حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. رسول خدا امام الانبیاء آگے بڑھے اور حضور نے آگے بڑھ کر ابو بکر کو مصافحہ کیا اور پھر حضور نے ان کو گلے لگایا. پھر اس کو رک کے ذرا مزہ لے کے سنیے. علی فرماتے ہیں ہم کھڑے تھے، میں حضور کے پہلو میں تھا، ابو بکر آئے. ابو بکر آئے تو آپ دیکھتے ہیں شیخ، مرشد، استاذ کھڑا ہو، آنے والا کیا کرتا ہے؟ اس روایت کا مزہ لینا ہے ہم. آنے والا کیا کرتا ہے؟ شاگرد ہو، پیر کا مرید ہو، باپ کا بیٹا ہو، ظاہر ہے ٹخنوں کو ہاتھ، دست بوسی، قدموں کو ہاتھ، جیسے جیسے ادب و آداب ہوتے ہیں. لیکن مولا علی فرما رہے ہیں ابو بکر آئے، حضور آگے بڑھے. مجھے تو یہ روایت بیان کرنے میں مزہ آ رہا ہے کہ میں یہ تصور کر کے کہ استاذ کا شاگرد آیا ہے، پیر کا مرید آیا ہے، نبی کا امتی آیا ہے، حضور تشریف فرما ہے، علی کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں،
شاگرد، مرید، خلیفہ، خادم، نوکر، غلام، نبی آگے بڑھے ہیں۔ میں اس کو شفقت کہوں، اسے آقا کا غلام پر عنایات کہیں، مالک کی نوکر پر مہربانی کہیں، یا پھر اس کو رک کر یوں مزہ لے کے اس کو سماعت فرمائیے کہ حضور آگے بڑھ کر اپنے تمام قیامت تک کے غلاموں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جس نے میرے لیے سینہ تان کر پورے سماج سے دشمنی لی تھی۔ حضور آگے بڑھے، ابو بکر آئے، حضور آگے بڑھے۔ یہ الفاظ آپ نے دہرانے ہیں اور یہ ہم نے بچوں کو بتانے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ مزہ لینے کے موڈ میں ہوں تو میں، کیونکہ مجھے مزہ آ رہا ہے، 1.25 لاکھ نبی حضور کی طرف بڑھے، ساری کائنات حضور کی جانب بڑھے، ہر مومن خیر برکت لینے کے لیے نبی کی جانب بڑھے۔ اور پھر یہ کہوں گا سنی ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ حضور قبول فرما لیں، یہ معراج ہے۔ حضور غلام پر نظر رکھ لیں، یہ کمال ہے۔ حضور ہاتھ رکھ دیں، یہ کمال ہے۔ حضور نظر رکھ دیں تو میں جس امام کا نوکر ہوں، اس نے کہا تھا پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میں جس امام کا نوکر ہوں، وہ کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یعنی نبی کی بارگاہ میں کوئی آئے، غلام آ جائے، وہ کہتے ہیں میرے لیے کمال ہے۔ محبوب کی نظر اٹھ جائے، یہ بہت کمال ہے۔ بھئی مالکاں دی نظر پہ گئی، ہاتھ پڑ گیا، اشارہ کر دیا، لیکن ابو بکر پر صرف نظر نہیں، ابو بکر پر صرف نظر نہیں، انگلی نہیں اٹھی، حضور آگے بڑھے، حضور آگے بڑھے۔ کیا کمال! میں نہیں کہہ رہا، واہ یا علی! پتہ نہیں کون سے لوگ کیا امت میں یہ منتقل کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا۔ ہم نے کہا ان کی بات ان سے سنو، ان کی ان سے سنو، ان دونوں کی اہل سنت سے سنو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، نجم ہیں اور ناؤ گئے عطرت رسول اللہ کے، وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت حقیق ہے خلیل اللہ کو، اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین
حضرت حسنین کریمین کے بابا حیدر کرار فرماتے گئے حضور آگے بڑھے، حضور آگے بڑھے اور آمنہ کے لال آگے بڑھ کر حضرت علی فرماتے گئے میں نے دیکھا، علی المرتضیٰ فرماتے گئے حضور نے ابو بکر کا منہ چوم لیا۔ ساری کائنات کی خواہش ہے کہ وہ نبی کے دست اقدس چومے، پائے اقدس چومے، در اقدس چومے، چوکھٹ کو چومے، در کو چومے، لیکن ابو بکر سلام ہو اللہ کے حبیب نے رخ یار کو چوما ہے۔ ابو بکر وہ گئے جنہیں مصطفیٰ چوم رہے گئے۔ اب بتائیے حضور نے ابو بکر کے منہ پر بوسہ دیا، علی المرتضیٰ نے ارشاد، حضور نے پھر ابو بکر سے کہا، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب حضور نے چوما ابو بکر کا منہ چوم کے مجھے فرمایا اے ابو الحسن، حسن و حسین کے بابا، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو میرے رب کے ہاں تیرے محمد کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی میرے نزدیک اب بتائیے وہ محقق اس کی ماں مر کیوں نہ گئی ایسے محقق کو کی پیدائش کے وقت جو ابو بکر کو تولے، نبی کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، ایک دوسرے کی بات میں کمزوری ہو سکتی ہے، غلو ہو سکتا ہے، لیکن ابو بکر کا پوچھنا ہے تو وہ مولوی ذاکر پیر محقق سے نہ پوچھو، آمنہ کے لال سے پوچھو۔ تو پھر ہم کہہ رہے تھے مصطفیٰ کے صحابہ یار غار نبی تیری، جس کے لیے حضور خود فرما رہے گئے اور گواہ کون ہے؟ علی۔ فرما کس کے ذریعے امت کو رہے گئے؟ علی۔ اب پھر رکیے اور رک کر سوچئے، ایک بار میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آج علی المرتضیٰ کو کالی جی، فرمایا آج تو میرے بستر پہ لیٹے گا، اس سے ایسا بھی چل جائے گی۔ فرمایا علی آج تو میرے بستر پہ لیٹے گا، چادر نبی کی اوپر علی کے، بستر نبی کا نیچے علی کے، جگہ نبی کی، آرام کرنے والا علی، حکم دینے والا نبی۔ اپنی بات کی حضور نے فرمایا آج تو لیٹ میرے بستر پہ آرام کر، اور سن وہ جو امانتیں ہیں میرے پاس، وہ امانتیں ان کی جن جن کی ہیں ان کو لٹا دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کے پاس رکھی ہوئی ہر امانت کا علی کو پتہ ہے کس کس کی ہے۔ کس کس کی ہے، یعنی شاگردوں میں، بچوں میں، بھائیوں میں، بیٹوں میں۔ علی اس پوزیشن میں ہے کہ مورخ رک گیا، یہ نہیں کہا کہ حضور نے ڈیٹیل فرمائی ہو یہ امانت فلاں کی فلاں کی فلاں کی، کہا امانتیں ان کو سپرد کرنا جن کی ہیں۔ اس
اس کا مطلب ہے علی وہ نبی کا شاگرد ہے جس کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، امانتیں نبی کے پاس ہیں، اور ان امانتوں کو کن کن کی ہے میرا علی نبی کے قرب میں جانتا ہے۔ یعنی علی کو پتہ ہے یہ امانت، انج کہہ لو جدو کوئی شے کسے کول رکھی جائے تے جیڑا گھر دا سربراہ بچے نو آکے پتر فلاں دی جگہ چیز رکھ دے، فلاں کی چیز رکھ دے، اماں بیٹے کو کہے، باپ بچے کو کہے، استاد شاگرد کو، پیر مرید کو، تو مطلب بتانے کی ضرورت علی کو پتہ ہے امانت کتنی ہے، امانت کس کی ہے، اور نبی نے لٹا کے بتا دیا کہ ہر امانت کو اسی طرح اس کے حوالے کرنے والے میرے شاگرد کابیر کا نام علی ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں ہم جس کو میرے رب نے کائنات میں امین بنایا وہ میرے نبی ہیں، اور جس کو تربیت، صحبت و قربت و تعلیم میں مصطفیٰ نے امین بنایا وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے۔ حضور نے فرمایا لیٹ جاؤ، امانتیں ہر ایک کی سپرد کر کے آ جانا۔ اب امانت میں وضاحت بھی نہیں کی، مال کی ہے تو خیانت علی نہیں کرتا، علم کی ہے تو علی خیانت، مقام کی ہے تو علی خیانت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد پاک کے صحابہ وہ امین ہیں کہ جو علمی، مالی، جانی امانتوں میں خیانت نہ کرتے تھے نہ کی ہے۔ اس امانت کو یوں سمجھ سکتے ہو، حضور نے بات ایک کو بتائی، اس نے ڈنڈی نہیں ماری، وہی الفاظ حضور والے بتا دیے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا، ایک جملے کے بھی انہوں نے ترکیب نہیں بدلی۔ اب دیکھیے علی ساری امانتوں کے امین بنا کے نبی چھوڑ کے گئے تو مال والی امانتیں ان کو دیں اور علم والی امانت یہ حضور کی خود علی نے ہم تک منتقل کی کہ میں کھڑا تھا، صدیق آئے تھے، یہ امانت ہے، میں کھڑا تھا صدیق آئے تھے، حضور آگے بڑھے تھے، حضور نے چوما تھا، پھر حضور نے فرمایا تھا کہ جیسے اللہ کے ہاں میرا مرتبہ ویسے میرے ہاں ابو بکر کا مرتبہ۔ اب بتائیے ایسے عظیم لوگوں کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کرے وہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کے دائرے کا نہیں ہے، وہ کسی اور جنگل کا سور ہے جس کو ان کی عظمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہ امانت علی امانتیں لٹانا، اور علی نے ہر امانت کی حفاظت کی۔ یہ امانت کا سلسلہ چلتے چلتے ابو بکر کے وصال تک پہنچا۔ پھر ابو بکر کو لا کر اٹھانے اور دفن کرنے والوں میں علی تھے۔ رولا نہیں ڈالا، روکا نہیں، منع نہیں کیا، رکاوٹ نہیں ڈالی، اٹھا۔ ابو بکر تو فوت ہو گئے،
ابو بکر کا تو انتقال ہو گیا، اب پیچھے والوں کی خواہش مرضی ہے، ادھر دفن کرے، جنت البقیع میں کریں، ادھر کریں ادھر کریں، لیکن ابو بکر کے جسد انور کو اٹھانے والوں میں، لانے والوں میں ڈونگا باغ کے نمازی نہیں، اٹھانے والوں میں 14-13 ہزار 500-400 سال بعد والے نہیں، وہی جن کو نبی نے پڑھایا، سنایا، لکھایا، بتایا، ان میں علی بھی ہے، لا کے مصطفیٰ کے پہلو میں سلا کے بتایا گئے میں محمد پاک کی ہر امانت کا امین ہوں، ابو بکر کی امانت میرے سپرد تھی، آج میں نے نبی کو پیش کر دی۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار مصطفیٰ کے صحابہ یار غار نبی تو نے سب کچھ لٹایا، رہے مصطفیٰ غم گسار نبی۔ اچھا پھر سنیے، ایک وقت چشم فلک نے وہ دیکھا، کیونکہ ایک بار یار نے خود کہا، ہر بندے کی خواہش تمنا ہوتی ہے، اور مزہ تب ہے کہ مالک محبوب خود پوچھ لیں تیری کو خواہش ہے۔ یہ معراج ہے، شاگرد کی معراج، مرید کی معراج، اور ظاہر ہے اب تولنے ناپنے والے بدبختوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ جب تول ناپ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ابو بکر کی خواہش ہی سن لو۔ حق مارنے کی بکواس کرنے والوں کو ہم کہتے ہیں اوے دی خواہش پہ سنو، تم کہتے ہو حق مارا گیا، ہمارے جیسے لوگوں کا حق کیا ہوتا ہے؟ بھائی کوئی پوچھے کی چاہنا ہے، کوئی چنگی گڈی دے دیو جی، کبال دی نوکری دے دیو جی، کوئی روزی روٹی دا بندوبست کر دیو جی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہاں کوئی گاڑی دے دیو، چھت دے دیو، کوئی یہ ہے ہماری ڈیمانڈ۔ چلو 12:30 کو کبھی حق مار گئے، حق مارا گیا، کیونکہ ہمارے مزاج میں ایسا ہے، لیکن خود سنو، کتابیں ہماری ہوں یا شیعہ کی ہوں، حضور خود فرما رہے کوئی خواہش ہے، میں ڈونگا باغ کے ممبر پر حضور کے دین کا ادنا چوکیدار ہاتھ دامن پھیلا کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے اس سوال کا جواب دو، مالک پوچھ رہے ہیں تیری خواہش ہے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے، شیعہ سے، دیوبندیوں سے، سنیوں سے، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، میرے پاس تو جواب نہیں ہے، میرے پاس تو سوال ہے، میں کر سکتا ہوں کہ حضور فرما رہے تیری کو خواہش ہے؟ ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، خواہش سن لو ابو بکر کی، پھر ترازو اٹھاؤ۔ فرمایا جی خواہش ہے۔ کیڑی؟ عرض کی تھی حضور مال میرا ہووے، ہاتھ تواڈا ہووے۔ جس تک میری صدا پہنچ نہیں سکی اس سے معافی چاہتا ہوں، اس سے معافی چاہتا ہوں میں۔ پھر سن لو، خواہش پوچھی، حق مارنے والوں کو عرض کر رہا ہوں، حضور نے پوچھا کوئی خواہش ہے؟ جزیرے مانگ لے، خلافت مانگ لے، امامت مانگ لے، سب کچھ مانگ لے، مالک کہہ رہے ہیں بھائی کوئی خواہش ہے؟ عرض کی جی آقا خواہش ہے، مال میرا، ہاتھ تواڈا، اکھ میری، چہرہ تواڈا، گھر میرا، قدم، اسی پہ اگلے جو میں بات کریں گے۔ وما